اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ایم محفوظ احمد خٹک اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل ہاؤ ٹو. فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان نیوی میں بطور سیولین ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، ڈومیسائل کوٹا کیا ہے اور تعلیمی شرائط اس کے لیے کیا رکھی گئی ہیں. تو کافی زیادہ پوسٹ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے ایمٹی ہیں. اس ایڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں 30 ستمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ مختلف جو کیٹیگریز ہوتے ہیں، مختلف جو فارمیشن یونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی الگ الگ سی ہمارے سامنے، یعنی کہ ہر ایک برانچ میں جو ہے اسپیسیفائڈ جو پوسٹس ہوتی ہیں وہ وہاں پہ ویکنٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمارے سامنے اگر ہم بات کریں گے تو یہ نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد جو ہائر فارمیشن آفس ہے ان کا یا برانچ کہہ لیں، تو یہاں پہ ہمارے سامنے جو پوسٹ ویکنٹ ہیں وہ ہمارے سامنے یہاں پہ ایمٹی ہیں جو ایڈ میں ہمارے سامنے مینشن ہیں. اسسٹنٹ کے بعد ہمارے سامنے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی بات آتی ہے. یہاں پہ پنجاب کے لیے جو ہے جو کوٹے کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے. پنجاب 1 ہے، اقلیت 1 ہے، خیبر پختونخوا 1 ہے، فاٹا 1 اور اس طرح ٹوٹل جو پوسٹ ہیں وہ یہاں پہ 4 ہے. یعنی ہر ایک پروونس کے لیے ایک پوسٹ جو مختص کی گئی. اس کے بعد یہاں پہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اور دیگر جو شرائط ہیں وہ یہاں پہ لکھی گئی ہیں تاکہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ ان کا جو تعلیمی قبلیت ہے یا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس پوسٹ کے لیے ہیں، تو وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اگر میں اس پوسٹ کے لیے اپلائی کروں تو کیا اس کے لیے شرائط ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے اس طرح مطلب دیگر جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے اس طرح 1 بائی 1 جو ہے آپ لوگوں نے ان پوسٹ کو پڑھنا ہے اور جس پوسٹ کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں تاکہ اس پوسٹ پہ آپ آسانی سے اور بغیر کسی پریشانی کے جو ہے آپ اپنے متعلقہ پوسٹ کے اوپر اپلائی کر سکیں. اس کے بعد جو دیگر جو ہمارے سامنے یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہوتی ہیں، جو لوور پوسٹ ہوتی ہیں، وہ جو ہے عموماً جو ہے مقامی بنیاد پر جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہاں پہ پریفر کیا جائے گا. تو یہاں پہ ان کے لیے جو ہے یہاں پہ مینشن ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے یہ لازمی یہاں پہ پڑھ لینی ہے، ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ لازمی پڑھ لینی ہے. اس کے بعد یہاں پہ سول اپرینٹسشپس ہیں، ٹھیک ہے، BPS 5 ہے اور ہر سال تقریباً ان کی یہاں پہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کی تھرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ان کی ڈومیسائل اور کوٹا کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہاں پہ کی گئی ہے. تو آپ لوگوں نے اپنے صوبے کو، اپنے کوٹے کو لازمی یہاں سے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس حساب سے اپنے پوسٹ کے اوپر اپلائی کر سکیں. اس کے بعد جو تعلیمی شرائط ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے کہ میٹرک اور سائنس میں ہونا چاہیے اور کم سے کم جو ہے 55% جو ہے پورے پاکستان کے لیے ہیں. لیکن سٹار کے ساتھ انہوں نے یہ چیز جو ہے ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ 45% جو ہے وہ بلوچستان کے لیے جو ہے کنسیشن دی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کی عمر جو ہے یہاں پہ 31 جنوری 2023 تک 15 سے 19 سال ہونا لازمی ہے. اس سے کم بھی نہیں، 15 سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے اور 19 سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. ادروائز آپ کی جو ریکروٹمنٹ ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ نہیں ہو پائے گی. اس کے بعد ہمارے سامنے PNC نان انڈسٹریل لوور فارمیشن کی جو جاب ہے ہمارے سامنے سول اسامی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے سامنے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح دیگر بھی پوسٹ ہمارے سامنے ایمٹی ہیں. لیکن ڈیٹا انٹری آپریٹر سب سے پہلے پوسٹ آ رہی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ چیز یہاں پہ لکھی ہے. ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پوسٹ ہمارے سامنے پہلے آ رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ اس حساب سے ہم اس کو روزمرہ شیڈول کے مطابق اس کو ڈسکس کریں گے. میرٹ پہ جو ہے ہمارے سامنے جو 1 ہے، پنجاب کے لیے 2 ہے، سندھ دیہی کے لیے 1 ہے، خیبر پختونخوا کے لیے 1 پوسٹ اور خواتین کے لیے 1، ٹھیک ہے. اس کی جو یہاں پہ کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پہ ایزیلی جو ہے یہاں پہ لکھی گئی ہے اس ٹیبل میں. تو یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے اور اس حساب سے آپ لوگوں نے اپنے پوسٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے تاکہ جب آپ اپلائی کریں تو آپ کو یہ ذہن میں ہو کہ میں نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا تھا تو اس کے لیے یہ کنڈیشن تھی.
سملرلی یہاں بھی کافی زیادہ پوسٹ جو ہے ایمٹی ہیں، اور اس برانچ میں بھی کافی زیادہ پوسٹ ہمارے سامنے ویکنٹ ہیں. تو ہم نے ون بائی ون ان کو ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگوں کا ٹائم میں زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اس کو کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آپ کو فیسلٹی ملے. یہاں پہ اسسٹنٹ ایگزامینر ایمونیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ہے. اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے اور جو دیگر جو شرائط ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. کافی پوسٹ ہیں یہاں پہ ویکنٹ ہیں. ہم نے پوسٹ کو پڑھنا اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ سیکھ لی ہیں تقریباً، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہو اس لحاظ سے تو آپ بنا کسی ہیسیٹیشن کے آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے گا. تو اب ہم فرینڈ چلتے ہیں کہ اس کے اوپر ان پوسٹ کے اوپر ہم اپلائی کیسے کریں گے. یہاں پہ ہمارے سامنے جب پاک نیوی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. یہاں پہ آنے کے بعد فرینڈز آپ کے سامنے 3 قسم کے جو آپشن ہیں ہمارے سامنے شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا جو ہے ہمارے سامنے یہ رجسٹریشن فارم ہے، یعنی کہ جو نیولی ریکروٹمنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نیو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو رجسٹر خود کو یہیں سے کرتے ہیں، اور جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ یہاں سے اپنی جو ٹیسٹ سلپ ہے یا رجسٹریشن سلپس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں سے وہ پرنٹ نکلوائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو رزلٹ ہوگا ادھر آپ لوگوں نے اپنے رزلٹ والے پورشن پہ کلک کرنا ہے، اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے یا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی جو اسٹیٹس ہے اپلیکیشن کی وہ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کہ ہم رجسٹریشن فارم کے اوپر کلک کر کے کیسے اپلائی کریں گے. جب ہم اپلیکیشن فارم کے اوپر آتے ہیں تو اس طرح ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سمپل سا ایک فارم ہے اور تقریباً ایک ہی پیج پہ ہے، چند سٹیپس ہیں اور اس کے بعد آپ کی اپلائی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ انہوں نے شارٹ کٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو ساری کوالیفیکیشن ایڈ نہیں کرنا ہوتی ہے. یہاں پہ جسٹ آپ کو متعلقہ کوالیفیکیشن اور اس کے ساتھ جو ایکسپیرینسز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ایڈ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی اپلائی ہو جاتی ہے. یہاں پہ کافی زیادہ جو کنفیوژن ہوتی ہے، ایک تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ 2 ڈاٹس آپ کو کس ڈاٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کہ آپ سیولین کینڈیڈیٹ ہیں یا پرائیویٹ سروس کینڈیڈیٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو اس ویب سائٹ کی جو ہمارے سامنے جو لے آؤٹ ہے وہ یہاں پہ پراپر شو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو ریزولیشن ہے وہ 100 سے تھوڑی سی اس کو نیچے کرنا ہے، یعنی 90% جو زوم ہے اس کے اوپر آپ کو رکھنا ہے، ٹھیک ہوگا فرینڈز. اس کو رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، آپ نے اگر آپ کے پاس پی سی ہے لیپ ٹاپ ہے، جو بھی ہے واٹس ایور، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول کے بٹن کو آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے. اس کے بعد ماؤس کا جو ماؤس کی جو سکرول ہمارے سامنے ویل ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے، تاکہ اس کی جو ریزولیشن ہے وہ ہمارے سامنے کم ہو جائے. اب اگر ہم 80% پہ اس کو رکھیں گے تو ہمارے سامنے اب یہ ویزیبل ہو گیا پراپر، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اب اس کی جو لے آؤٹ ویزیبلٹی ہے وہ یہاں پہ ایکوریٹ نہیں ہے. اب ہم نے اس فارم کو ایکوریٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو لے آؤٹ ہے اب ہمارے سامنے بالکل کریکٹ آ رہی ہے. یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے پوسٹ کو چوز کرنا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن اور اس کی دیگر جو شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی. اس کے بعد یہاں پہ 2 آپشنز آپ کے سامنے آئیں گی کہ آپ سروس کینڈیڈیٹس ہیں یا سیولین کینڈیڈیٹس ہیں. اگر آپ سروس کینڈیڈیٹ ہیں تو آپ نے سروس کینڈیڈیٹ کے اوپر، یعنی کسی آرمڈ سروسز ایئر فورس نیوی میں آپ جاب سر انجام دے رہے ہوں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ سیولین ہیں تو سیولین کینڈیڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نیولی کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ نے سیولین کینڈیڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے متعلقہ کوالیفیکیشن کو ایڈ کرنا ہے، جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جس بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کریں گے اس کی کوالیفیکیشن آپ کے سامنے یہاں پہ مینشن ہوئی ہوگی، تو وہی ٹیبل اوپن ہوں گے جو وہ ان کو ڈیزائرڈ ہے. یعنی کہ اس پوسٹ کے لیے آپ کو ڈی ای میکینیکل چاہیے تھا تو آپ کو ڈی اے میکینیکل ہونا چاہیے. اگر آپ کے ڈی اے میکینیکل نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایلیجیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے ٹوٹل مارک اور یہاں پہ اوبٹین مارک آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، اور بورڈ اور یونیورسٹی جو ہے یہاں سے لکھ لینی ہے. سملرلی میٹرک والے میں بھی یہی آپ لوگوں نے پروسیجر اڈاپٹ کرنے ہیں. یہاں پہ پورا نام لکھنا ہے. اس کے بعد
جو آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو بے فارم نمبر جو ہوتا ہے وہی یہاں پہ انٹر کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ اپنے والد صاحب کا جو آئی ڈی کارڈ نیم ہوتا ہے وہ لکھنا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ میل ہیں فیمیل ہے, یہاں پہ آپشن ہے آپ چوز کریں, اور یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کریں گے اس سے آپ کے منتھس چینج ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس کو ایئرز میں لے کے آنا ہے جس بھی ایئر میں آپ کی برتھ ہوئی. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح سے نہیں لکھ سکتے ہیں, مطلب فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ اس کو یہاں پہ مینولی ٹائپ بھی کر سکتے ہیں. ٹائپ کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے فارمیٹ دیا ہے, اس فارمیٹ میں آپ نے یہاں پہ ڈیٹ کو اور منتھ کو اور پھر ایئر کو یہاں پہ لکھنا ہے. سپوز اگر کوئی کینڈیڈیٹ 10 مارچ کو پیدا ہوا تو وہ کیسے لکھے گا؟ ٹھیک ہے, 10 لکھے گا, اس کے بعد 3 اور اس کے بعد 995. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس کنڈیشن میں آپ لوگوں نے یہاں پہ کو انٹر کرنا ہے, تو آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہاں سے ایزیلی انٹر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہائٹ کو چوز کرنا ہے یہاں پہ فیٹ اور رینج کے حساب سے, تو جو بھی آپ کی ہائٹ بنتی ہے وہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. میریٹل اسٹیٹس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سنگل ہیں, میرڈ ہیں, وڈوڈ ہیں, ڈائیورسڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے اپنے متعلقہ آپشن کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریلیجنس ہے یہاں پہ اسلام, اپنے ریلیجنس کو یہاں سے چوز کرنا ہے. سیکٹ کو چوز کرنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, اہل حدیث ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اپنی جو رورل یا اربن سٹیٹس جو ہے وہ یہاں سے آپ لوگوں نے چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ رورل ہے, رورل کے مطلب علاقے سے بلانگ کر رہے ہیں, رورل ایریا سے ہیں یا اربن ایریا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے آپشن. پھر یہاں پہ صوبہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پروونس. ٹھیک ہے, آپ کا کون سا صوبہ ہے. ٹھیک ہے, اس صوبے کے اوپر متعلقہ صوبے کے اوپر کلک کر دینا ہے, تو اس صوبے کے متعلقہ آپ کے سامنے ڈسٹرکٹ اوپن ہو جائیں گے. جو ڈسٹرکٹ آپ سے متعلقہ ہے اس ڈسٹرکٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد پوسٹل ایڈریس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ لوگوں نے پوسٹل ایڈریس یہ لازمی ہے. اس کے بعد موبائل نمبر یہ مینڈیٹری ہے. تو جہاں پہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے اسٹار جہاں پہ بھی لگا ہوگا تو یہ امپورٹنٹ ہے. یہ جو ٹیبل ہوتے ہیں یہ آپ یہاں پہ اسکپ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پہ موبائل نمبر انٹر کرنا ہے, اور اگر آپ کو دوسرا کوئی اور ٹیلی فون نمبر ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی سی ایل کا ہے, تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ای میل ایڈریس لازمی لکھنی ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو ٹیسٹ سینٹر ہیں وہ یہاں سے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنے ہیں. جو آپ کے نزدیک تر ہو وہ ٹیسٹ سینٹر آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے نوٹس دیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس سینٹر کو سلیکٹ کر دیا ہے تو دوبارہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے. تو یہ ذرا آپ لوگوں نے دھیان سے چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنفرم کر دینا ہے, اور یہاں پہ سبمٹ فارم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, سبمٹ فارم کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. ایک پریویو آئے گا, جب آپ اس فارم کو سبمٹ کریں گے پریویو آئے گا. ٹھیک ہے, اپنے فارم کو پڑھ لیجیے گا, کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسٹیک نہیں ہے تو اس کو کنفرم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد فرینڈس آپ کی جو اپلائی ہے یہاں سے ایزیلی ہو جائے گی. تو یہ ایک سمپل سا پروسیجر تھا جو اس ٹیوٹوریل میں ہم نے دیکھ لیا. تو جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ڈیٹ اور وہ دوسری چیزیں آپ کے سامنے مینشن نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, وہ آپ کے جو سلپ ہوگا اس کے اوپر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوگا. ٹھیک ہے, 72 گھنٹوں کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ویب سائٹ کے اوپر آنا ہے, اور یہاں پہ اپنی جو CNIC نمبر ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے, اور سبمٹ کرنے کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن فارم کی جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے اپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ٹیسٹ اور ڈیٹ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جب آپ اپلائی کر لیں گے تو اس طرح آپ کے سامنے بلینک آئے گا, لیکن ود 72 ہاورس جو ہے آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے. ٹھیک, یہاں پہ جو ہے انہوں نے مینشن کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں فرینڈس, آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, 72 ہاورس کے بعد آپ لوگوں نے ویب سائٹ کے اوپر وزٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد اپنے اپلیکیشن کی جو اسٹیٹس ہے وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو ٹیسٹ اور وینیو ہوگا وہ وینیو تو چلا آپ لوگوں نے خود ہی سلیکٹ کیا ہوگا, جو ڈیٹ اور ٹائم ہوگا وہ یہاں پہ اپیئر ہو جائے گا. تو یہ ایک سمپل سا پروسیجر تھا فرینڈس, آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. جو نیوی میں پوسٹ آئی ہیں ان کے لیے ہم آن لائن اپلائی کیسے کریں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی طرح سے یہاں پہ انفارمیشن مل گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.